بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوان رحمۃ اللہ علیہ۔ خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ بخارا ازبکستان واحد علاقہ غیدوان خواجہ عبد الجلیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ کئی مورخین آپ کا نام عبد الجلیل بھی تحریر کیا ہے۔ آپ حضرت امام مالک کی اولاد میں سے تھے اور اناطولیہ ترکی سے نقل مکانی کر کے غیدوان منتقل ہوئے تھے۔ دینی علوم کے عالم اور انتہائی متقی و پرہیزگار شخص تھے۔ مشہور ہے کہ آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے آپ کو نہ صرف بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دی تھی بلکہ اس کا نام بھی تجویز کیا تھا۔ والدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سلطان روم کے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابھی آپ رحم مادر ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ یوں آپ کی پرورش اور تعلیم و تربیت کا فریضہ والدہ ہی نے سر انجام دیا۔ جب کچھ بڑے ہوئے تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس زمانے کے ایک بڑے عالم دین مولانا صدر الدین کے مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ بعد ازاں مختلف اساتذہ سے تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ ایک روز اپنے باغ میں موجود تھے، دیکھا کہ سامنے سے ایک نورانی چہرہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں۔ فوراً ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے اور نہایت عزت و احترام سے انہیں بٹھایا۔ بزرگ نے پوچھا، برخوردار، تم بہت سعادت مند نظر آتے ہو، کیا کسی سے بیعت ہو؟ آپ نے آج سے جواب دیا، بہت عرصے سے کسی کی تلاش میں ہوں مگر ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جسے اپنا رہنما بنا سکوں۔ اس پر بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی شاگردی میں لے لیتا ہوں۔ اس کے بعد بزرگ نے انہیں کلمہ طیبہ اور دیگر وظائف کی تلقین کی۔ جب آپ نے ان کی رہنمائی میں یہ وظائف پڑھنا شروع کیے تو روحانی دنیا کے اسرار کھلنے لگے۔ یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ البتہ اس بارے میں متضاد باتیں بھی ہیں کہ آپ کو ان کی حقیقت کا علم کب ہوا۔ بعض کا کہنا ہے کہ شروع میں ہی حضرت خواجہ خضر کو پہچان لیا تھا، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں کافی بعد میں علم ہوا۔ بہرکیف کچھ عرصہ بعد ایک بڑے نقشبندی بزرگ حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا تشریف لے آئے تو آپ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ اس وقت آپ 20 برس کے تھے۔ واضح رہے تصوف کے اس سلسلے کو ان دنوں حضرت بایزید تفیفور بن عیسیٰ بستامی کی نسبت سے تفیوریہ کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف ہمدانی وہی بزرگ ہیں جن کی خدمت میں شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بھی استفادہ کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ خواجہ عبد الخالق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت قلیل عرصے میں سلوک کی منازل طے کر لی، جس پر خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے حرکہ خلافت سے نوازا۔ حضرت خواجہ عبد الخالق غیدوان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے دو پہلو بہت نمایاں ہیں، ایک شریعت کی پابندی اور دوسرا عاجزی و انکساری۔ پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری اور اپنے متعلقین کو بھی ایسا کرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ مریدین پر زور دیتے تھے کہ وہ پہلے دینی علوم حاصل کریں پھر راہ سلوک کی طرف قدم بڑھائیں۔ لوگوں کو جاہل صوفیہ سے دور رہنے کی ہدایت کرتے اور ایسے لوگوں کو اپنی مجلس میں بھی نہ آنے دیتے۔ ایک دفعہ ایک درویش شخص آپ کی مجلس میں آیا اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دی۔ اس نے دوران گفتگو کہا کہ اگر اللہ مجھے جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کا اختیار دے تو میں دوزخ کا انتخاب کروں گا، اس لیے کہ میرا دل جنت میں جانے پر زور دے گا اور میں کبھی اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا۔ لوگوں کو یہ بات بڑی معلوم ہوئی، اس لیے اس شخص کی خوب تعریف کی، مگر آپ یہ بات سن کر جلال میں آ گئے۔ فرمایا، اللہ تجھے معاف کرے، اپنے منہ سے کیا گمراہی بک رہے ہو؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تجھ میں اتنی قدرت اور اختیار کہاں سے آ گیا کہ مرضی سے جنت یا دوزخ کا انتخاب کرتا پھرے؟ آپ پر خشیت الہی کا غلبہ رہتا اور ہم وقت گریہ و زاری میں مصروف رہتے۔ بلند علمی و روحانی مقام اور عوامی شہرت کے باوجود ایسے بیٹھتے جیسے کسی کو قتل کے لیے بٹھایا گیا ہو۔ ایک روز کسی بزرگ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و عمل کی نعمت سے نوازا ہے، پھر یوں ڈرے سہمے کیوں رہتے ہیں؟ فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی بے نیازی پر غور کرتا ہوں تو خوف کے مارے جسم سے جان نکل لگتی ہے۔ آپ زیادہ تر خاموش رہتے، لیکن آپ کے وجود سے منعکس ہونے والے انوار و برکات کے سبب اہل مجلس پر وجہ کسی کیفیت آری رہتی۔ پوچھا، فراغت کیا ہے؟ فرمایا، دل کی فراغت یہ ہے کہ اس دنیا کی محبت راہ نہ پائے، نہ یہ کہ دنیا کی مشغولی سے آزاد رہے۔ فرمایا، جب کوئی عالم دین آخرت بلا کر دنیا میں مشغول ہو جائے تو اس کے دل سے عبادت کی حلاوت اٹھا لی جاتی ہے۔ خواجہ عبد الخالق غیدوان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے نقشبندیہ کو ایک نئی اور شکل دی۔ آپ ابتدائی اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند آواز سے کیا کرتے تھے اور بادشاہی کا بھی یہی معمول تھا، مگر آپ نے اس روایت کے برعکس ذکر خفی یا قلبی ذکر کا طریقہ متعارف کروایا، جو بعد ازاں اس سلسلے کی شناخت بنا اور آج تک اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ذکر الہی کا یہ طریقہ حضرت خضر علیہ السلام نے سکھایا تھا۔ پھر یہ کہ آپ نے پہلی مرتبہ سلسلہ نقشبندیہ کے لیے 8 اصول وضع فرمائے، جنہیں اس سلسلے کے
سالکی کے لیے بنیاد کا درجہ حاصل ہے وہ یہ ہیں: ہوش در دم، ہر سانس کا خیال رہے کہ اللہ کی یاد کے بغیر نہ گزرے، نظر بر قدم، نظروں کو بہکنا نہ دے، سفر در وطن، سالک نفسانی امراض سے نجات پا کر اخلاق حسنہ کی طرف سفر کرے، خلوت در انجمن، دنیا کے کسی کام میں مشغولیت ہو مگر دھیان اپنے رب اور اس کے احکامات کی طرف رہے، یاد کرد اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کی جائے، بعض گشت اپنے دل کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کی یاد دلائی جاتی رہے، نگاہ داشت نفسانی خیالات اور وسوسوں سے اپنے دل کی حفاظت کی جائے، یاد داشت توجہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ بعد میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں 3 مزید اصلاحات کی۔ نمبر 1، وقوف زمانی، ہر وقت اپنے حال پر نظر رہے، وقوف عددی، نفی اسبات کا ذکر کا ایک مخصوص طریقہ کرتے ہوئے طاق عدد کا خیال رکھا جائے، اور وقوف قلبی، دل میں اللہ کے سوا کسی کا گزرنا ہو کا اضافہ کیا۔ حضرت خواجہ عبدالخالق اجدوانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز اپنے خلیفہ حضرت اولیاء کبیر کو کچھ وصیتیں کی جو سالکین کے لیے دستور العمل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ وصیت نامہ تصوف کے حلقوں میں بہت مقبول ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ یہ وصیت نامہ خاصا طویل ہے جس میں سے کچھ وصیتیں یہ ہیں: اے فرزند، تقوی کو اپنی خصلت بناؤ، وظائف اور عبادات پر مضبوطی سے جمے رہو، اپنے حالات کا محاسبہ کرو، اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور والدین کے حقوق ادا کرو، نماز با جماعت ادا کرنا، حدیث و تفسیر اور فقہ کی تعلیم ضرور حاصل کرنا، علم کی طلب سے ذرا بھی دور مت رہنا، جاہل صوفیوں سے پرہیز کرنا، حق تعالیٰ کے احکام میں نگاہ میں رکھو کہ وہ تمہارا محافظ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو، ہوا دیکھ کر یا زبانی، ان چیزوں کی طلب سے بچو جن کے بغیر کام چل سکتا ہو، ضرورت سے زیادہ باتیں مت کرو، کسی کی مذمت سے غمگین اور تعریف سے مغرور مت ہو، مخلوق پر رحم کھاؤ اور ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، حلال روزی کھاؤ کہ یہ خیر و بہتری کی کنجی ہے، حرام سے بچو یہ اللہ سے دور کر دے گا، ضمانتوں میں اپنا نام مت لکھواؤ، عدالتوں اور کچہریوں میں مت پھرو، اپنے احوال ہمیشہ دوسروں سے چھپائے رکھنا، طالب ریاست نہ بنا، جو شخص ریاست کا طالب ہو اسے طریقت کا سالک نہیں کہا جا سکتا، بادشاہوں سے میل جول نہ رکھنا، اپنے آپ کو شیخ نہ کہلوانا، روزے رکھنا کہ یہ نفس کو توڑ دیتا ہے، فقر میں پاکیزہ اور پرہیزگار رہنا، راہ خدا میں تقوی، علم اور فقر سے ثابت قدم رہنا، جان مال اور تن سے فقراء کی خدمت کرنا اور ان کا دل راضی رکھنا، ان کی پیروی کرنا اور ان کا راستہ یاد رکھنا اور ان میں سے کسی کا انکار مت کرنا سوائے ان چیزوں کے جو مخالف شرع ہوں، اللہ پر توکل رکھنا کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اسے خلق خدا پر خرچ کرنا، مجالس سما میں زیادہ مت بیٹھنا کیونکہ سما کی زیادتی نفاق پیدا کرتی ہے، سما کی کثرت دل کو مارتی ہے، مگر سما کا انکار بھی نہ کرنا، یعنی ایسا سما جس میں خلاف شریعت بات نہ ہو، جیسے قرآن پاک کی تلاوت، آلات موسیقی کے بغیر کوئی دوسرا کلام، کیونکہ بہت سے بزرگوں نے اس کو سنا ہے۔ تمہارا عمل حال تمہاری دعا میں مجاہدہ ہو، مسجد تمہارا گھر اور کتابیں تمہارا مال ہو، درویش تمہارے رفیق اور زہد و تقوی تمہاری آرائش ہو اور تمہارا مونس اللہ تعالیٰ ہو۔ جس شخص میں یہ باتیں ہوں اسی کے ساتھ دوستی رکھنا، جو فقر کو تونگری یا امیری پر ترجیح دے، دین کو ہمیشہ دنیا پر ترجیح دے، علوم و ظاہر و باطن کا عالم ہو، جو موت کے لیے ہر وقت تیار ہو۔ آپ نے غیدوان میں وفات پائی اور وہیں مزار مبارک ہے، البتہ آپ کی ولادت تاریخ کی وفات کے سن میں بہت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیشتر کتب اور ویکیپیڈیا کے مقالہ نگار نے 435 ہجری 1044 کو ولادت اور 12 ربیع الاول 575 ہجری 1179 کو تاریخ وفات کے طور پر درج کیا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے 135 یا 140 برس کی عمر پائی۔ کئی کتب میں 616 اور 675 ہجری میں وفات کا ذکر ہے، البتہ مختلف روایات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے 70 سے 75 برس عمر پائی، واللہ عالم۔ انتقال سے متعلق یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ ایک مجلس میں زندگی کی بے ثباتی اور موت کے حوالے سے بات فرما رہے تھے، کچھ دیر کے لیے خاموش ہوئے تو لوگوں نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، ترجمہ: اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سورۃ الفجر۔ لوگوں نے آپ کی طرف دیکھا تو روح پرواز کر چکی تھی۔